ایک گروپ ہے جو کہ شہر میں لٹریچر اور آرٹ کو فروغ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ مل کر اس شہر میں جو ہمارا نیٹو لٹریچر ہے اور جو آرٹ ہے اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کا جو سیلینٹ آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری ینگ جنریشن ہے, انہیں ہم اپنے لٹریچر اور اپنے آرٹ سے متعارف کرائیں. یہی فیک کا آبجیکٹو ہے. آج اسی آبجیکٹو کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. خواتین و حضرات, زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی میں. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ وہ سوسائٹیز اور وہ قومیں جو اپنی ماں بولی اور اپنے لینڈ کی عزت نہیں کرتی وہ یتیم و یسیر ہو جاتی ہیں. جو اپنی زبان کی عزت نہیں کرتی وہ پھر اس طرح ہو جاتی ہیں کہ جیسے ان کے اوپر کوئی سرپرست نہیں ہے. تو زبان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, اور آج کا دن ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ زبان کی اہمیت پر بات کریں. واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے اپنی زبان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. ماں باپ نے بچوں کے ساتھ انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی اور بچوں نے انگریزی بات لکھنی شروع کر دی. تو زبان بولنے سے لکھنے تک کرائسس میں آ گئی اور ہم خود سب آئیڈینٹی کرائسس میں چلے گئے. اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے آج کے دن کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں ہم نے اردو زبان کے ایک لیجنڈ کو یاد کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. اور اردو زبان کے وہ لیجنڈ غالب ہیں, اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ مرزا غالب ہمیشہ اردو زبان پر غالب ہی رہیں گی. تو یہ تھوڑا سا غالب کا انٹروڈکشن تھا. مزید غالب کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور فیک کے آبجیکٹیوز فیک کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں عدنان بیگ صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ایک کلیشے کا لفظ ہے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن میں آپ کو واقعی دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. فیصل آباد کا ایک اپنا مزاج ہے, غالب کا ایک مزاج تھا. اس عہد میں غالب بہت جملہ باز شخصیت تھے. ان کی زندگی مسائل اور مسائل میں بھی تھی, تو ان کی شگفتگی اور وہ نہیں گئی. آپ نے بے شمار غالب کے ایسے سنے ہوں گے واقعات جو باقاعدہ پتہ دیتے ہیں کہ غالب کتنا جینیس تھا. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دوستوں نے کہا کہ غالب کو نوجوانوں کے لیے لے کر جانا چاہیے, نوجوانوں کو بتانا چاہیے غالب کیا ہے. تو ہمارے درمیان میں ایک فیصل آباد کے ٹپکل مائنڈ سیٹ کے ایک نوجوان بیٹھے تھے. ڈسکشن ہو رہی تھی کہ غالب کو ہم نے لانا ہے اور کس طریقے سے ہم غالب کی بات نئی نسل تک پہنچائیں گے. تو کیونکہ فیصل آباد تھا تو ایک آئیڈیا جو دیا گیا وہ بڑا مزاحیہ تھا, ٹپکل فیصل آباد کا. انہوں نے کہا جی کہ غالب کو بٹھائیں اور 2 لڑکے ادھر بٹھائیں, 2 لڑکے ادھر بٹھائیں, انہیں کہیں کہ غالب کو جھکتے کریں. یہ غالب کو نہ سمجھنے کا وہ واقعہ ہے اور وہ تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہاں آرٹ پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, شاعری پہ بھی ہو رہا ہے, لٹریچر پہ بھی ہو رہا ہے, کلچر پہ بھی ہو رہا ہے. موسیقی کے جینیس یہاں سے پیدا ہوئے, لیکن ہم فیصل آباد کو اس کی اصل شناخت نہیں دے سکے. تو اسی لیے یہ کوشش ہے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں کچھ لفظ لکھ کر لایا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں. مرزا غالب کے ساتھ ہمیشہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ان سے محبت کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہمارا تعلق دوسری قسم کے لوگوں سے ہے. آپ اس قسم کو دوسری کماش بھی کہہ سکتے ہیں. آج کی اس تقریب میں غالب شناس بھی ہیں اور ماہرین غالبیات بھی, یعنی غالب کو سمجھنے والے بھی اور غالب کو سمجھانے والے بھی. ویسے تو آج تک غالب کسی کے سمجھانے سے سمجھے نہیں,
غالب ایک ہمہ جہت شخص اور ہمہ گیر شاعر ہے۔ دیوان غالب ان کی شاعرانہ عظمتوں کا مظہر ہے۔ یہ وہ جہان معانی ہے جہاں کیفیات کی رنگا رنگی کا ایک جہاں آباد ہے۔ وہ معانی ہی نہیں، کیفیات کے معجز نما شاعر بھی ہیں۔ اردو زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے اور غالب دنیا کے بڑے شاعروں میں سے ایک۔ زبان ہمارے خیال کو ادا کرنے کا ایک ٹول ہوتی ہے، ایک ذریعہ۔ شاعری میں خیال اور تجربات کو بیان کرنے کے لیے اسی زبان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ زندگی، محبت، ما بعد الطبیعات، یہ سب غالب کے موضوعات ہیں، اور ان سے بڑھ کر غالب کی شاعری ایک روحانی تجربہ بھی ہے جو ہمیں ایک روحانی تجربے کا لطف بھی دیتی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک دشت پا پایا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام پہلا قدم ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنا ارادہ اور اپنی ڈائریکشن دونوں طے کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا قدم مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی ڈائریکشن طے کر چکے ہوتے ہیں۔ غالب وہ جینیس ہے جس نے دوسرے قدم کو پہلا قدم بنا دیا اور ایک قدم میں پوری کائنات اور اس کے اسرار تک سب کا سفر کر لیا۔ مرزا غالب آج فیصل آباد میں آئے ہیں۔ وہ اپنی 225ویں سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ ہم اس عہد ساز ہستی کے ساتھ چائے پئیں گے، تصویریں بنوائیں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ وہ آج بھی اردو کے سب سے مقبول شاعر ہیں اور ان کے شعر زبان زد عام ہیں۔ آج بھی ان کے اشعار سب سے زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ان کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو، حتیٰ کہ سنسکرت میں بھی، یعنی ایک ایسی زبان میں بھی جو دنیا کے کسی خطے میں نہیں بولی جاتی۔ ان کی زمینوں میں شاعر غزلیں کہتے ہیں، ان کے اشعار کو مصور تصویر کرتے ہیں، گلوکار انہیں گاتے ہیں، مجسمہ ساز ان کے مجسمے بناتے ہیں اور فلم ساز فلمیں۔ یہاں تک کہ ان کے نام پر کمرشل مارکیٹیں بھی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں۔ یوں تو ہر عہد کے اپنے جینیس ہوتے ہیں، لیکن کچھ نابغہ روزگار ہر دور کے جینیس ہوا کرتے ہیں۔ مرزا غالب ایک ایسی ہی مثال ہے۔ ہمیں عبد الرحمن بجنوری نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں صرف 2 الہامی کتابیں اتری ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ ہمیں گوپی چند نارنگ نے بتایا کہ مغلوں نے ہندوستان کو تہذیب دی، تاج محل دیا، اردو زبان دی، لیکن مغلوں نے مرزا غالب سے بڑی کوئی شخصیت پیدا نہیں کی۔ ہمیں شمس الرحمن فاروقی نے بتایا کہ غالب ہماری کلاسیکی روایت کے آخری بڑے شاعر ہیں اور وہیں نئی شعری روایت کے جدید اور پہلے شاعر۔ ہمیں شمیم حنفی نے بتایا کہ غالب انسانیت کے شاعر ہیں، وہ ہر طرح کے تعصب اور منافرت سے پاک ہیں، وہ ایک معجزہ ہے۔ ہمیں صلاح الدین محمود نے بتایا کہ اردو کی اعلیٰ ترین نظم اور اردو کی اعلیٰ ترین نثر دونوں کا بوجھ ایک ہی دکھیاری روح نے اٹھایا اور وہ غالب کی روح ہے۔ مرزا غالب کے مشاغل اور شام کے مشاغل خاص طور پر ان کی شہرت کا باعث بھی ہیں۔ ایک نوشی تو ایسی تھی جس کے وہ بہت رسیا تھے، اسی وجہ سے وہ مرزا نوشا کہلائے۔ اس کے ساتھ وہ داستانیں پڑھنے کے بہت رسیا تھے اور انہوں نے اپنے خطوں میں دلی کی پوری داستان بیان کر دی۔ ایک بار انہوں نے کسی کو ایک خط میں لکھا تھا کہ میری اس غزل کو کبھی راگ جھنجھوٹی کے اونچے سروں میں سننا۔
ایک بار مرزا غالب نے کسی کو خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری اس غزل کو راگ جھنجھوٹی کے اونچے سروں میں سننا، جیتا رہا تو میں بھی سن لوں گا۔ آج وہ یہاں آ رہے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کے شہر میں۔ ایک جینیس دوسرے بڑے جینیس کے شہر میں آ رہا ہے، اور استاد نصرت فتح علی خان سے زیادہ اونچے سروں کی گائیکی ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، اور راگ جھنجھوٹی تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ہم غالب کے مداح ہیں اور استاد نصرت فتح علی خان کے بھی، اور ہم یہاں ان دو طرح کے لوگوں کے درمیان ہیں جو ہمیشہ غالب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو غالب سے محبت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو غالب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارا تعلق دوسری قسم کے لوگوں سے ہے۔ شکریہ۔ آج ہم ان دونوں آرٹسٹ کی جو تصاویر ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا امیج جو آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ ساتوین کی پینٹنگ ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹسٹ نے کس طرح سے شاعر کے غم کے جو احساسات ہیں ان کو اس نے پینٹنگ میں کس طرح سے محفوظ کیا ہے۔ اگر اس پینٹنگ کے کلرز کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ڈارک کلرز یوز کیے ہیں، جبکہ ٹیکسچر جو ہے وہ بھی کافی درمیان میں آپ کو ٹیکسچر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایک ڈیزائن کے ایلیمنٹ میں بھی یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آرٹسٹ کی اپنی جو فیلنگ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس طرح جب ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے تو کس طرح سے انسان ایک جال میں پھنس جاتا ہے۔ ایک لمبی جرنی ہے جو کہ انہوں نے گزاری آرٹ میں، اور 56 ایئرز اولڈ کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو ساتوین صاحب پاکستان کے ان پینٹرز میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر میں صرف کام نہیں کیا، اور ایک ایسی ٹریڈیشن سے ان کا تعلق تھا کہ جس میں ایک پیچھے سے نسل کیلی گرافرس کی آ رہی تھی۔ تو کیلی گرافی کو اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ویژول کے تھرو۔ اگر آپ ان کا میکسیمم کام دیکھیں گے تو آپ کو ٹیکسٹ اور ویژول کی کمبینیشن نظر آئے گی ان کے کام میں۔ ہمارا یہ سیشن مرزا غالب کے خطوط پر مبنی ہے۔ فیک نے آج اس شام کو آپ کے لیے غالب کے خطوط کے حوالے سے بہت بہترین انداز میں سجایا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کے سامنے وہ انداز میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آئیے اور اپنی فکر آموز افکار سے ہمیں فیض یاب کیجیے۔ نے یہ بہت ہی خوشگوار اور بڑا منفرد واقعہ ہے کہ ایک شاعر دوستوں کو خط لکھ رہا ہے۔ خط آپ جانتے ہیں کہ ایک نجی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، انسان اپنے حال احوال دوستوں کو سناتا ہے، کہیں شاگردوں کو غزلوں میں اصلاح دیتا ہے۔ لیکن غالب کے یہ خط جب ان کے دوستوں تک پہنچتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک خط نہیں پڑھ رہے، ایک بہت ہی غیر معمولی نوعیت کی تحریر ہمارے سامنے ہے۔ تو ایک ناشر تھے منشی شیو نارائن، تو ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان خطوں کو چھاپا جائے، تو غالب نے پھر اس کی مخالفت کی۔ بہرحال ایک صاحب عبدالغفور سرور صاحب تھے، تو ان کو یہ کام دے دیا گیا کہ آپ ان کو جمع کریں۔ تو وہ ان کو جمع کرتے رہے اور تقریباً کوئی 7-8 برس کا عرصہ جو ہے گزر گیا، یعنی 1858 میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ذہن میں آیا، اور کہیں 1867 میں عود ہندی کے نام سے غالب کے جو خط تھے وہ چھپے۔ پہلے ان کا نام سوچا گیا تھا مہر غالب، آپ اسے مہر غالب بھی کہہ سکتے ہیں، مہر غالب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خط میں دیکھ نیچے سائن کیے جاتے ہیں، مہر لگائی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس نام سے چھپے نہیں تھے تو اس وجہ سے اس کا کوئی تلفظ واضح نہیں ہے۔ تو دوسرا جو ہے جب یہ منظر عام پہ آ گیا عود ہندی کے نام سے،
तो फिर इसकी दूसरी जिल्द आई उर्दू मोहल्ला के नाम से, और वो भी फिर कई एक हिस्सों में। जी एक तो जी हमारा अगला सेगमेंट जो आ रहा है जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं, आपकी मुलाकात हम मिर्ज़ा गालिब से करवाने जा रहे हैं आज, तो इंतज़ार की घड़ियाँ अभी मज़ीद चलती रहेंगी, लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इसी सेगमेंट को आगे कंटिन्यू करती हूँ और मैं दावत देती हूँ अपनी मेहमान हादिया अदनान को। वो आ रही हैं और बहुत मुनफरिद अंदाज में हम इस सेगमेंट को सजाने जा रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब एक अजीम शायर और नसलनिगार हैं। वो दुनिया से कूच तो कर गए मगर हमारे लिए और आने वाली हर नस्ल के लिए एक ऐसा अदबी विरसा छोड़ गए जो हमेशा कायम रहे। उनके तारीख खत भी अपनी मिसाल आप हैं। उनके खतूत एक नौहा भी हैं और तारीख। किसी ने गालिब के खतूत के बारे में क्या खूब कहा है कि गालिब अगर शायरी ना भी करते तो उनके खतूत ही तारीख का हिस्सा होते। उसी में से एक खत जो उन्होंने मिर्ज़ा यूसुफ को 1859 में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के वक्त लिखा था, पढ़ने जा रही हूँ। यूसुफ मिर्ज़ा, मेरा हाल सिवाय मेरे खुदा और खुदा भर के कोई नहीं जानता। आदमी कसरत गम से सौदाई हो जाता है, अक्ल जाती रहती है। अगर इस हजूमे गम में मेरी कुव्वत मुतफक्किरा में फ़र्क आ गया हो तो क्या हजब है, बल्कि इसका बावर ना करना गज़ब है। पूछो कि गम क्या है? गमे हयात, गमे फिराक, गमे रिज़्क़, गमे इज़्ज़त, गमे फिराक हुसैन मिर्ज़ा यूसुफ मिर्ज़ा, मीर मेहदी, मीर सरफराज हुसैन, खुदा इनको जीता रखे। काश ये होता कि जहाँ होते खुश होते। घर इनके बेचराग ये खुदा वारा। सज्जाद और अकबर के हाल के बारे में जब तसव्वुर करता हूँ कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने को हर कोई ऐसा कह सकता है, मगर मैं अली को गवाह करके कहता हूँ कि इन अमवात के गम में और जिंदों के फिराक में आलम मेरी नज़र में गिरा और तार है। हकीकी मेरा एक भाई दीवाना मर गया है। उसकी बेटी, उसके 4 बच्चे, उसकी माँ यानी मेरी भावच जयपुर में पड़े हैं। इस 3 बरस में 1 रुपया उनको नहीं भेजा। भतीजी क्या कहती होगी कि मेरा भी कोई चचा है। यहाँ अगनिया और उमरा के अज़वाजो औलाद भीख मांगते फिरें और मैं देखूं। इस मुसीबत की ताब लाने को जिगर चाहिए। अब मुझे देखो तो जानो कि मेरा क्या रंग है। शायद कोई 2-4 घड़ी बैठता हूँ, वरना पड़ा रहता हूँ। गोया साहिबे फिराश हूँ, ना कहीं जाने का ठिकाना, ना कोई मेरे पास आने का। ना मकबूल हूँ ना मरजूद हूँ, ना बेगुनाह हूँ ना गुनाहगार, ना मुखबिर हूँ ना मुफसिद। भला तुम ही कहो कि अगर यहाँ दरबार हुआ और मैं बुलाया जाऊँ तो नजर कहाँ से लाऊं? 28 नवंबर 1865 वक्त सुबह गालिब।